اب ہم چلتے ہیں اہل تشیع کے کچھ تفسیروں کی طرف، جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کو کیسے لیا۔ اہل تشیع کے زیادہ تر تفسیروں میں انہوں نے تورات کے ان آیات ان کا حوالہ ہی نہیں دیا، کیونکہ اس پہ ایک دو ائمہ سے وہ روایات منقول ہے جو اہل سنت تفسیروں میں بھی ہے، یعنی دو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں کے اندر وہ جو بندہ قتل ہوا تھا اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اس خاص گائے تک پہنچانے کا بھی ایک مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ ایک یتیم بچہ تھا، اس کا باپ بڑا نیک تھا، اس نے اللہ سے دعا کی تھی، تو یہ۔ لیکن میں یہاں پر ضمناً یہ بتا دوں کہ تفسیر میزان علامہ طباطبائی صاحب کی جو تفسیر ہے، اس تفسیر کے اندر علامہ طباطبائی نے واقعے کو پورا اسی طرح لیا ہے جس طرح تمام باقی مفسرین نے لیا ہے، کہ اس گائے کو ذبح کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس مردے کو زندہ کرنا تھا، یعنی اس میں انہوں نے گائے کی تقدیس اور اس طرف اشارہ نہیں کیا۔ لیکن بہرحال وہ یہ لکھتے ہیں اس میں اب طباطبائی صاحب نے کتاب استثناء تورات کی، جس کا حوالہ اصلاحی صاحب نے دیا تھا، ان آیات کو انہوں نے پیش کیا، لیکن اس میں سے وہ استدلال انہوں نے بھی نہیں کیا جو اصلاحی صاحب کا ہے۔ یہ لکھتے ہیں بہرحال گائے کے واقعے کے تذکرے میں اس حصے کو پہلے بیان کرنا بعد میں ذکر کیے جانے والے حصے کی وضاحت کے لیے ہے، یعنی پہلے یہ کہا کہ بھائی ذبح کرو، پھر جس مقصد کے لیے ذبح تھا اس کو بعد میں کیوں بیان کیا گیا، اور ایک اہم نقطہ کے اظہار کے لیے بھی، اور وہ یہ کہ گائے کا واقعہ تورات میں ذکر ہی نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کچھ مفسرین نے جو کہا، مودودی صاحب کا جیسا آپ نے کہا پڑھا، سر سید صاحب نے کہا کہ تورات میں اس کا ذکر ہے، لیکن کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے، یعنی یہ جو ذبح بقر کا مخصوص واقعہ قرآن میں ہے، یہ تورات میں نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے، اب میں نے آپ سے مسیحیوں کو ایک موقف دیا تھا، ان میں سے ایک اسکالرز، ایک عالم کا، اسکالر کا، یا اس ویب سائٹ کا مطلب یہ کہ اس پورے گروہ کی نمائندگی کرتا ہے وہ، تو ان کا یہ موقف تھا کہ جو ذبح بقر ہے قرآن میں وہ وہی ہے جو تورات کی کتاب گنتی میں ہے، ٹھیک ہے، گنتی کے ابواب جو ہم نے پڑھے تھے، یعنی جس سے سرخ گائے کا تصور اخذ کیا گیا، یا جس میں پاکیزگی کے لیے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور امین اصلاحی صاحب نے گنتی والا نہیں، کتاب استثناء کا ذکر کیا۔ تو یہاں پر بھی پہلے تو یہ ہمارے طباطبائی صاحب یہ لکھتے ہیں کہ تورات میں ذکر ہی نہیں کیا گیا، یعنی یہ تورات جو اس دور میں یہودیوں کے پاس ہے اور اس میں اس واقعے کا تذکرہ ہی نہیں ہے، لہٰذا ضروری تھا کہ اس واقعے کے ذکر میں انہیں مخاطب قرار نہ دیا جائے، اور اگر انہیں مخاطب قرار بھی دی جائے تو موجودہ تورات میں ان کی طرف سے ہونے والے رد و بدل اور تحریف کے عمل کی وضاحت کی بات ہو۔ اس لیے سب سے پہلے یہودیوں سے مخاطب ہونے کے بجائے حضرت محمد کو مخاطب کر کے اس واقعے کے تذکرے کی ابتدا کی گئی، اور جب واقعے کے اصل پہلو واضح ہو گئے تو انداز بیان کو تبدیل کر کے دوبارہ یہودیوں کو مخاطب قرار دیا گیا۔ البتہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ تورات میں ایک حکم کے بیان کے ضمن میں کچھ مطالب ذکر کیے گئے ہیں جن سے گائے کے واقعے کے وقوع پذیر ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا بالکل ذکر نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اس کے کو دیکھا جائے تو کچھ اس کا اشارہ ملتا ہے وقوع پذیر ہونے کا۔ تورات کی اصل عبارت ملاحظہ، پھر انہوں نے سفر استثناء سے وہ بیان کیے ہے جس کے اندر جو ہے قسامہ کا ذکر ہے، یعنی کسی معاملے کو قسم کے ذریعے سلجھانے کا جو طریقہ ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت اللہ العظمی محمد حسین نجفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر فیضان الرحمن میں پہلے اس کے حوالے سے لکھا کہ اس آیت کے قصے کی شان نزول میں دو روایتیں ملتی ہیں، یعنی جو قصہ بیان ہے، لکھتے ہیں ایک اس قصے کی شان نزول میں دو روایتیں ملتی ہے۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک نیکوکار آدمی کو اس کے ناہنجار چچزاد بھائی نے جائیداد کے لالچ میں قتل کر دیا، اور پھر اس کی لاش کو دوسرے گروہ کے دروازے پر ڈال دیا اور خود اس کے خون کا مدعی بن بیٹھا۔ عیاشی از امام رضا، یعنی تفسیر عیاشی میں ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے۔ دوسری یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کے باپ سے پہلے اس کے چچزاد نے رشتہ طلب کیا، مگر لڑکی کے باپ نے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی نے رشتہ طلب کیا تو لڑکی کے باپ نے ہاں کر دی، جس پر پہلے شخص نے مشتعل ہو کر لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا اور پھر اس کے خون کا مدعی بن بیٹھا۔ مجمع البیان میں ہے، اور یہ روایت حضرت امام جعفر صادق سے منقول ہے۔ الغرض اس غیر معمولی واقعے سے شورش بپا ہو گئی تو لوگ ایک دوسرے پر اس قتل کا الزام لگانے لگے۔ بالآخر جناب موسیٰ کی خدمت میں رجوع کیا گیا تو انہوں نے بظاہر تو اس قتل کا معمہ حل کرنے کے لیے خدا کے حکم کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو، مگر دراصل اس مخصوص گائے کے مالک کو مالی فائدہ پہنچانا مقصود تھا۔ یہ اس میں جو انہوں نے پوائنٹ نقطۂ نظر میں
اضافہ ہے یہاں پر، وہ کیا ہے کہ اس ذبح کے بقر کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ اس گائے کے مالک کو مالی فائدہ پہنچانا مقصود تھا، جو صالح تھا اور اپنے باپ سے بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، جس کا یہ عمل خدا کو بہت پسند آیا تھا۔ چونکہ قتل کے یہ معمہ حل کرنے میں حسب ظاہر گائے ذبح کرنے کا کوئی تعلق نہ تھا، اس لیے قوم نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ فرمایا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں سے ہو جاؤں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذاق اور تمسخر کرنا جاہلوں کا شیوہ و شعار ہے۔ بہرحال پھر قوم نے وہ سوال و جواب شروع کیا جس کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا ہے کہ اپنے پروردگار سے درخواست کرے، پھر اس کے بعد انہوں نے اشارہ دیا، پھر قمی اور نور ثقلین کا حوالہ دیا۔ آگے انہوں نے ایک ضروری وضاحت کے ساتھ نوٹ بنا کے لکھا ہے، متعدد روایات میں وارد ہے کہ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ گائیں ذبح کرو، جیسا کہ بقرات کی تنکیر سے بھی واضح نہیں، نکرے کی شکل میں بقراتن کوئی بھی گائیں، اگر وہ لوگ کوئی سی گائیں ذبح کر دیتے اور کٹ حجتیوں سے کام نہ لیتے تو اس سے مطلب براری ہو جاتی، مگر ان کے بلا جواز سوال و جواب اور ان کی کٹ حجتیوں نے ان کا قافیہ حیات تنگ کر دیا، اور آخر کار قرۂ فال ایک ایسے گائیں پر پڑا جو ہزاروں میں ایک تھی، اور جب اس کی قیمت طے کرنے کا مرحلہ پیش آیا تو اسی گائیں کی کھال بھر سونا ادا کرنا پڑا، جو ان کی اس غلط روش کی سزا تھی۔ وہ تو ہیلوں بہانوں سے سکون کو ٹالنا چاہتے تھے، مگر خدا نے کافی و شافی جواب دے کر ان کو طوعاً و کرہن تعمیل پر آمادہ کر دیا، وما کادوا یفعلون، جبکہ وہ ایسے کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اس میں یہ درس پوشیدہ ہے کہ آدمی کو لا یعنی قیل و قال اور غلط جواب و سوال سے احتراز کرنا چاہیے، اور ہر بات کو بنی اسرائیل کی گائیں نہیں بنانا چاہیے، اور ایسا کر کے خواہ مخواہ اپنے لیے قافیہ حیات تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جو اگلا حصہ ہے کہ مردہ اور اس کو زندہ کرنا، تو اس میں وہ لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ حزب الحکم ان لوگوں نے گائے کا ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارا تھا، اور اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام و نشان بتا دیا تھا۔ خدا اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ قادر مطلق ویسے بھی قاتل کا نام بتا سکتا تھا اور گائے کا ٹکڑا مارے بغیر بھی مقتول کو زندہ کر سکتا تھا، مگر ایسا نہ کیا اور گائے ذبح کرائی۔ اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت و مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور یہاں تو پھر بھی حدیثوں سے پتہ چل گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے صالح جوان کو مالی فائدہ پہنچانا مقصود تھا، نیز اس طرح جناب موسیٰ کی صداقت کا موجودہ کھانا مطلوب تھا۔ تو یہاں پر آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین نجفی صاحب مرحوم نے ایک اور اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ بھئی ذبح بقر کا اصل مقصد اس یتیم بچے کو فائدہ پہنچانا تھا، جس کا باپ بڑا نیک تھا اور وہ بچہ اپنے باپ کو بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، ناپوں کے لیے۔ تو اس کے اندر یہ بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ذبح بقر وہ ضمناً اس سے وہ مردے کو زندہ کرنے کا فلاں کام بھی ہو گیا، لیکن بنیادی مقصد اس کا وہ تھا۔ اور اس میں جو انہوں نے اس قصے کے بارے میں جو دو شان نزول بتائے ہیں، یہ دونوں اہل سنت کی تفاسیر کے اندر بھی وضاحت و صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے بعد ہم شیخ محسن نجفی صاحب جو گزشتہ دنوں ان کا بھی انتقال ہوا ہے، بہت بڑے صاحب علم و دانی شخصیت، ان کی تفسیر سے بھی ایک دو پوائنٹس یا ایک دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ کوئی اتنا فرق نہیں ہے ان تفاسیر میں، لیکن بہرحال جب ایک بندے نے کام کیا ہے تو اس میں کچھ تو ایسی چیز ہوگی ہونی چاہیے جس کو ہم دیکھیں۔ نجفی صاحب کی تفسیر ہے الکوثر، اس میں آیت صفحہ نمبر ہے 327، لکھتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک شخص قتل ہو گیا تھا، قتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ نے اپنے قوم کو حکم دیا کہ وہ گائے ذبح کرے اور اس کا ایک حصہ مقتول کی لاش پر مارے تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور قاتل کی نشاندہی کرے۔ بہت سمپل کر کے اس کا وہ کہتے ہیں واقعاتی ترتیب کی لحاظ سے پہلے قتل کا واقعہ اور بعد میں گائے ذبح کرنے کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہاں آدمی کا قتل محل کلام نہیں بلکہ گائیں ذبح کرنے کے سلسلے میں اسرائیلیوں کے لیت و لال اور ان کی سرکشی اور نافرمانی کا بیان مقصود ہے، اس لیے گائیں کا واقعہ پہلے مذکور ہوا۔ علاوہ ازیں سبب کے عدم بیان سے ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر گائیں ذبح کرنے کا حکم کس لیے دیا جا رہا ہے۔ فداراتم قتل، اور اس کا اگلا حصہ جو قصے کا اس میں لکھتے ہیں کہ قبل ازیں بیان ہو چکا ہے کہ بنی اسرائیل کس باغیانہ سرش کے مالک تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک حکم تعمیل مختلف ہیلے بہانوں سے کام لیا۔ اب اصل واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ گائیں ذبح کرنے کا مقصد تمہارے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ایک آیت نشانی کو ظاہر کرنا بھی ہے، چنانچہ حکم ہوا ذبح شدہ گائیں کا ایک حصہ مقتول کے جسم پر مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ ٹھیک، یہ تو بالکل وہی روایت کی تفسیر، اس میں کوئی وہ نہیں۔
آگے انہوں نے پھر سید اور اس نو کی جو لوگ جن کا میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنا ان پر تنقید بھی کی، لکھتے ہیں بعض روشن خیال اور مفکر حضرات اس معجزے کی کچھ اس طرح تعویل کرتے ہیں، اضربوہ اور ببعضھا دونوں کی ضمیر مقتول کی طرف جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقتول کا ایک عضو مقتول ہی پر مارو۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے وہ ہے، میرا خیال سے سعید کی تفسیر کو ہم نے پڑھتے ہوئے ان کے پورے اقتباس آپ کو پڑھ کے سنایا تھا۔ بنا بری یہ الگ الگ حکم ہے جس کا سابقہ واقعہ ذبح بقر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تفسیر ان آیت کے ظاہری اور واضح مفہوم کے سراسر خلاف ہونے کے علاوہ ایک جسارت بھی ہے، کیونکہ یہ آیات لفظ از کے ساتھ ذکر ہو رہی ہے جو کسی مخصوص واقعے کی طرف صریح اشارہ ہے، اور گائیں کا ایک حصہ مقتول پر مارنے کا حکم فقلنا سے شروع ہوتا ہے جو قتل کے واقعے سے مربوط ہے۔ نیز آیت سے یہی ظاہر اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ مقتول اس گائیں کا ایک حصہ مارنے سے زندہ ہو گیا تھا، چنانچہ یریکم آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غیر معمولی نشانی تھی جو قتل کے کسی واقعے سے مربوط تھی اور قتل بھی پوشیدہ تھا۔ اس بات کی طرف آیت کے اس حصے میں اشارہ ہے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ کچھ افراد کا یہ نظریہ ہے کہ یحیی الموتیٰ سے مراد وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ یہ حیات ان کی طرف نفاذ شریعت ہے جو موت و حیات و نجات ہے، مگر آیت کا ظاہری مفہوم اس تعویل کی بھی نفی کرتا ہے۔ یہ والی بات میں جیسے کہا کہ امین اسرائیل صاحب نے خاص طور پر زور دے کر یہ بات کہی تھی۔ اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ تفسیر نمونہ تو اس میں بھی انہوں نے وہی ذبح بقر کا مقصد بیان کیا ہے جو جمہور سنی اور شیعہ مفسرین کا ہے، اور پھر اس کے اندر انہوں نے تورات کا حوالہ دیا ہے، وہی والا حوالہ، مگر انہوں نے امین اصلاحی نے جو اس قسامہ کا پورا تصور استنباط کیا تھا اس کا انہوں نے اس سے کوئی وہ استنباط نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا انہوں نے یہاں پر قتل کے سبب سے متعلق وہی دو اسباب بیان کیے ہیں جو علامہ حسین نجفی صاحب نے بیان کیا تھا، اور پھر یہ کہ اس خاص گائیں تک بات کیوں پہنچی، تو یہ سب چیزیں بھی سنی تفاسیر اور اس میں بھی ہے۔ اچھا، فصل الخطاب جو ہے اللہ نقن صاحب کی، اس کے اندر بھی انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور یہاں پر بھی انہوں نے تورات سے حوالہ دیا ہے جو قسم والا، جو قسامہ والا حوالہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ نقن صاحب کی تفسیر میں بھی یہ موجود ہے۔ امی اپنا آخری ایک چیز اس حوالے سے کر کے پھر ہم احمدی تفاسیر اس پہ جائیں گے۔ آیت اللہ علامہ طباطبائی صاحب نے اپنی تفسیر میں قتل جو بقر ہے اس سے متعلق امام رضا علیہ السلام کی جو روایت ہے وہ اس کو تفسیر سے لکھا، وہ لکھتے ہیں کتاب معانی الاخبار اور تفسیر العیاشی میں مذکور ہے کہ بزنتی نے کہا میں نے حضرت امام رضا سے سنا ہے آن جناب نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک رشتہ دار کو قتل کر کے اس کی لاش بنی اسرائیل کے ایک نامور قبیلے کے راستے میں پھینک دی اور پھر خود ہی اس مقدمے کا مدعی بن گیا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ فلاں قبیلے کے لوگوں نے فلاں شخص کو قتل کر دیا ہے، آپ ہمیں اس کے قاتل کے بارے میں بتائیں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ایک گائے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں تمہیں قاتل کی پہچان کرا سکوں۔ انہوں نے کہا آیا آپ ہمارے ساتھ مزاح کر رہے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اگر وہ لوگ حضرت موسیٰ کے کہنے پر گائیں لے آتے تو بات ختم ہو جاتی اور ان کی پریشانی دور ہو جاتی، مگر انہوں نے خود اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر دیا اور گائیں کے بارے میں اتنے سوالات کیے کہ گائیں کے پہچان میں دشواری کا شکار ہو گئے، لہٰذا خدا نے بھی ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کیا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ ہمیں واضح طور پر بتائے کہ وہ گائیں کیا ہو، کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا فرماتے نہ بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، وہ گائے نہ بہت بڑی بوڑھی ہو نہ بہت چھوٹی بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ اپنے اس سوال سے انہوں نے اپنے لیے پریشانی مول لے لی، ورنہ اگر ایک گائے لے آتے تو بات پوری ہو جاتی، لیکن انہوں نے سختی کی تو خدا نے بھی ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا ادع لربک یبین لنا ما لونھا، اپنے پروردگار سے کہو ہمیں واضح طور پر بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا خدا فرماتے انھا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین۔ یہ پورا انہوں نے واقعہ تفسیر سے نقل کیا ہے، اور پھر اس کے اندر انہوں نے ایک وہ بات بھی بیان کی ہے جو اس بچے کو فائدہ پہنچانا اس سے مقصود تھا، چونکہ یہ بہت تفصیل ہے واقعہ اور لوگوں کو معلوم بھی ہے، لیکن جو ایک دو نئی جہاد یا کچھ ایسا پہلو تھا تو میں نے کہا کہ آپ کو بیان کر دوں۔